السلام علیکم ویورز، آج کا لیکچر نمبر 21 ہے۔ اس میں ہم ڈسکس کریں گے آج پیج بریک اور سیکشن بریک۔ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیو سے آپ باخبر رہیں۔ تو لیٹس سی ویڈیو۔ پیج لے آؤٹ میں جائیں گے، پیج لے آؤٹ میں یہ بریکس میں جائیں گے۔ تو یہ پورشن ہمارا پیج بریک ہے اور سیکنڈ پورشن ہے سیکشن بریک۔ تو آج ہم یہ ڈسکس کریں گے پیج بریک اور سیکشن بریک کو۔ تو فرسٹ ہمارا ہے پیج بریک۔ تو آپ یہاں سے پیج لے آؤٹ اور بریک میں بھی جا سکتے ہیں، اور آپ یہاں سے بھی جا سکتے ہیں انسرٹ میں، اور یہاں پیج بریک۔ پیج بریک ہوتا کہ اسٹارٹ دا نیکسٹ پیج ایٹ دا کرنٹ پوزیشن۔ تو یہ دیکھیے گا اس پیج میں ٹوٹل پیراگراف ہیں، ٹوٹل 5 پیراگراف ہیں۔ آپ اس 5 نمبر پیراگراف کو نیکسٹ پیج پہ موو کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ اس کو کیا کریں گے، انسرٹ میں جائیں گے، کرسر کو آپ نے یہاں پہ رکھنا ہے، یا رکھنے کے بعد آپ نے اس بٹن کو پریس کرنا ہے پیج بریک کو۔ جیسے آپ اس بٹن کو پریس کریں گے تو آپ کا جو ٹیکسٹ ہے وہ نیکسٹ پیج پہ موو کر جائے گا۔ تو یہ دیکھیے گا، یہ فرسٹ پیج ہے، آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، ٹوٹل اس میں 7 پیج ہے۔ یہ فرسٹ پیج ہے 1 of 7۔ تو اب آپ اس پہ کرسر لے کے آئیں گے تو یہ سیکنڈ پیج ہے۔ دوسرا طریقہ، پھر میں پیج لے آؤٹ میں جاتا ہوں، بریکس، اور اس کو کلک کرتا ہوں۔ جیسے ہی میں اس کو کلک کروں گا تو پیرا اگین آپ کا نیکسٹ پیج میں موو ہو گیا ہے۔ تو یہ دیکھیے گا، یہ سیکنڈ پیج ہے اور یہ ہمارا فرسٹ پیج ہے۔ تیسرا طریقہ ہے شارٹ کٹ کی۔ شارٹ کٹ کی آپ کی ہے کنٹرول+انٹر۔ آپ نے کنٹرول کو بٹن کو ہولڈ کر کے رکھنا ہے، پھر انٹر کا بٹن پریس کریں گے۔ جیسے ہی آپ شارٹ کٹ کی دیں گے تو پیراگراف آپ کا نیکسٹ پیج میں موو ہو گیا ہے۔ اب ڈسکس کرتے ہیں کہ آیا ہے ہمیں اس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے۔ تو دیکھیے، ہم یہاں پہ کوئی ٹیکسٹ ٹائپ کرتے ہیں، جب بھی کوئی ٹیکسٹ ٹائپ کرتے ہیں تو آٹومیٹک پیج کلوز ہوتا ہے، تو آپ کا جو آپ کی لائن یا آپ کا پیراگراف وہ آٹومیٹک نیکسٹ پیج میں موو کر جاتا ہے، اور آپ کا کرسر بھی آپ کا آٹومیٹک نیکسٹ پیج میں موو کر جاتا ہے۔ تو دیکھیے گا، جیسے آپ اس پہ ٹائپ کرتے ہیں تو آپ کا جو پیراگراف ہے آٹومیٹک نیکسٹ پیج موو کر جاتا ہے، اور آپ کا جو ہے ماؤس پوائنٹر یا ماؤس کرسر وہ بھی آٹومیٹک نیکسٹ پیج میں موو کر جائے گا۔ تو دیکھیے گا، میں ادھر پیراگراف لکھتا ہوں، یہ شارٹ کٹ کمانڈ ہے جو کہ ٹیکسٹ بیس پہ آپ پیراگراف لکھنے کے لیے، ایکول، پہلے یہ 6 کو ختم کریں، ایکول RAND بریکٹ اسٹارٹ بریکٹ کلوز، اور انٹر آپ نے پریس کر دینا ہے۔ تو آٹومیٹک کچھ سم جو ٹیکسٹ ہے وہ اس پہ یہاں پہ آٹومیٹک لکھا گیا ہے۔ تو دیکھیے گا، میں اس پیج پہ تھا، جب یہاں پہ 2 لائنز کلوز ہوئی ہیں تو یہ آٹومیٹک نیکسٹ پیج پہ موو ہو گیا ہے۔ تو میں پہلے اس فرسٹ پیج پہ تھا، تو دیکھیے گا یہ فرسٹ پیج ہے۔ تو جیسے ہی میں نے یہاں پہ جو پیرا ٹائپ کیا ہے، پیرا ٹائپ کرنے کے جو فرسٹ 2 لائنز ہیں وہ یہاں پہ آ گئی ہیں، تو پیج ختم ہونے کی وجہ سے جو باقی لائنز ہیں وہ نیکسٹ پیج میں موو ہو چکی ہیں۔ دوسرا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب اگر ہم یہاں سے کنٹرول انٹر پریس کرتے ہیں یا پیج بریک کے تھرو جاتے ہیں تو ہم ڈائریکٹ ہی نیکسٹ پیج میں موو کر جاتے ہیں۔ اب تو آپ انٹر پریس کر کے بھی آپ نیکسٹ پیج میں موو کر سکتے ہیں، لیکن وہ ٹائم ویسٹیج ہے آپ کے لیے۔ آپ بار بار اس کو انٹر پریس کریں گے تو یہ دیکھیے گا، میں انٹر پریس کرتا ہوں، یہ منیمم میں نے 14 ٹائمز میں نے انٹر پریس کیا ہے، پھر جا کے یہ نیکسٹ پیج پہ پیراگراف موو ہوا ہے۔ تو یہ سمپل آپ کا شارٹ میتھڈ تھا کہ آپ ڈائریکٹ آپ انسرٹ پہ جائیں اور پیج بریک کو کلک کریں، یا پیج لے آؤٹ میں جائیں، بریکس میں جا کے پیج کو کلک کرنا ہے، تو آپ کا آٹومیٹک یہ پیراگراف نیکسٹ پیج پہ موو ہو جائے گا۔ تو ہمیں پتہ کیسے لگے گا کہ یہ پیراگراف پیج بریک یہاں پہ لگا ہے کہ نہیں۔ تو سب سے پہلے میں یہاں پہ پیج بریک لگاتا ہوں، اور اب آپ نے جانا ہے ہوم بٹن میں جانا ہے، ہوم ٹیب میں جا کے یہ آپ نے ہائڈ اور شو کے بٹن کو کلک کرنا ہے۔
جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو یہ دیکھیے گا یہاں پہ انڈیکیشنز دے دی، یہاں پہ پیج بریک ہے. تو ایک تو یہ طریقہ ہے. دوسرا طریقہ کیا ہے، آپ یہاں پہ ویو میں جائیں. ویو میں جائیں گے تو یہ ڈرافٹ میں آپ ڈرافٹ کو کلک کریں گے تو تب بھی یہاں آپ کو پیج بریک بتا دے گا. اگر آپ کے ڈرافٹ کی آپشن آپ کو نہیں سرچ ہو رہی تو آپ یہاں سے بھی جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دیکھیے گا میرا کرسر دیکھیے گا کدھر ہے، تو یہاں پہ بھی آپ اس بٹن کو کلک کر کے ڈرافٹ والی آپشن میں جا سکتے ہیں. تو دوبارہ واپس جانے کے لیے آپ نے اس بٹن کو کلک کرنا ہے پرنٹ لے آؤٹ میں، تو یہ واپس آ جائے گا. تو میں دوبارہ اس کو ختم کر دیتا ہوں، یہ ہائڈ شو بٹن کو. نیکسٹ ہمارا ہے بریک کے بعد کالم. تو کالم جو ہے وہ کس لیے یوز ہوتا ہے یہاں پہ، تو ہم نئے ٹیکسٹ میں جاتے ہیں. یہاں پہ نیو فائل میں آپ کے جاتے ہیں. یہاں پہ میں ٹائپ کرتا ہوں ٹیکسٹ پہ وہی فارمولا لکھتا ہوں RAND. تو میں نے یہ ٹائپ کیا. ٹائپ کرنے کے بعد میں یہاں پہ جاتا ہوں پیج لے آؤٹ کالم. تو میں 2 کالم کو کرتا ہوں. دیکھیے یہ فرسٹ کالم ہے، ابھی میرا ٹیکسٹ پورا نہیں ہوا تو اس کے مطلب ابھی آپ کا فرسٹ کالم چل رہا ہے. لیکن میں یہاں پہ دیکھیے کلک کر رہا ہوں تو یہاں پہ کلک ہو رہا ہے. جہاں مرضی میں کرسر سے اپنے ماؤس سے کلک کر رہا ہوں تو کلک ہو رہا ہے، لیکن یہاں پہ کلک نہیں ہو رہا. تو پھر ہمیں اس بٹن کی ضرورت پڑتی ہے. آپ نے بریک میں جانا ہے. بریک میں جانے کے بعد کالم کو پریس کرنا ہے. آپ جیسے ہی پریس کریں گے تو آپ کا ٹیکسٹ جو ہے وہ 2 کالم میں کنورٹ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو ویو دیکھنے کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے، پھر ہوم کے بٹن میں جانا ہے اور یہ شو ہائڈ کے بٹن کو پریس کریں گے تو آپ کو دیکھیے یہ بتائے گا یہ کالم بریک. تو ہمارا نیکسٹ ہے بریک میں جائیں گے. بریک میں ٹیکسٹ ٹائپنگ. ٹیکسٹ ٹائپنگ کیا ہوتا ہے، یہ دیکھیے یہ فرسٹ لائن ہے. تو یہاں آپ انٹر پریس نہیں کرنا چاہ رہے تو آپ یہاں پہ جائیں گے پیج لے آؤٹ میں اور بریکس میں ٹیکسٹ ٹائپنگ کو کلک کریں. کلک کریں گے تو یہ آپ کا نیکسٹ لائن میں موو ہو جائے گا. تو یہ دیکھیں اگر آپ اس کو سپوز میں اس کو انٹر پریس کرتا ہوں تو یہ اس نے ایک نیا پیرا بنا دیا تھا. ٹیکسٹ ٹائپنگ کا یہ بینیفٹ ہے، اگر آپ نے اس کو نیکسٹ لائن میں لے کے جانا ہے اور آپ نے انٹر پریس نہیں کرنا، انٹر پریس کیے بغیر ہی آپ کا پیرا بھی وہی رہے اور انٹر پریس ہو جائے، پھر آپ نے یہاں پہ جانا ہے پیج لے آؤٹ میں بریکس میں ٹیکسٹ ٹائپنگ. تو یہ دیکھیے گا وہ جو لائن ہے وہ نیکسٹ لائن میں موو ہو گئی ہے. تو سپوز اگر آپ یہاں پہ ہیں، اس کو آپ نیکسٹ لائن میں موو کرنا ہے، آپ انٹر پریس نہیں کرنا چاہ رہے تو آپ کیا کریں گے، پیج لے آؤٹ میں جائیں گے، بریکس میں جائیں گے، پھر ٹیکسٹ ٹائپنگ. تو یہ دیکھیے آپ کا جو ٹیکسٹ ہے وہ نیو لائن میں شفٹ ہو گیا. تو یہ تھا ہمارا پیج بریک کا لیکچر جس میں ڈسکس کیا پیج اور کالم اور ٹیکسٹ ٹائپنگ. نیکسٹ ہے ہمارا سیکشن بریک. سیکشن بریک جو نارملی جتنے بھی بٹن ہیں آپ کے مارجن، اورینٹیشن، سائز، کالم، تو ان کی فارمیٹنگ کے لیے ہر پیج کی الگ الگ فارمیٹنگ ہو تو ہمیں سیکشن بریک کی ضرورت ہوتی ہے. ہم اس پیج کے ایک سیکشن بنا لیتے ہیں جس کی مدد سے ہم اس بٹن ٹولز کو ہم یوز کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے سب سے پہلے میں اس کا ویو تھوڑا سمال کر لیتا ہوں. تو ویو سمال کرنے کے لیے آپ نے کنٹرول کا بٹن ہولڈ کر کے رکھنا ہے. پھر آپ نے ماؤس کے جو درمیان میں بٹن ہوتا ہے اسکرول بار کا، آپ نے اس کو اوپر نیچے موو کرنا ہے. تو سب سے پہلے ہم اس کا ویو سمال کرتے ہیں تاکہ کلیئر سمجھ آئے اس بٹن کی کہ سیکشن بریک ہم کس طرح سے لگاتے ہیں. تو اس کا جو ڈاکومنٹ کا ویو جو آپ نے زوم ہے وہ کم کرنا ہے تو آپ نے کنٹرول کا بٹن پریس ہولڈ کرنا ہے اور ماؤس کے درمیان ایک بٹن ہے اسکرول بار، آپ نے اس کو نیچے کی طرف موو کرنا ہے. تو جیسے ہی موو کریں گے یہ دیکھیے آپ کے 3 پیجز آ گئے. نارملی یہاں پہ 6 پیج ہے ٹوٹل، آپ اس سے بھی کم کر سکتے ہیں. آپ ایک ہی پہ سارا آپ ویو کر سکتے ہیں سارے پیج کا. تو ہم 3 پیجز تک چیک کرتے ہیں تاکہ وہ کلیئر نظر بھی آئے اور سمجھ بھی آئے. تو یہ دیکھیے گا میں یہاں پہ مارجن پہ کلک کرتا ہوں کہیں بھی تو جیسے ہی میں یہاں پہ وائٹ پہ کلک کرتا ہوں تینوں پیج کو آپ دیکھیے گا تو تینوں پیج میں سیٹنگ کیا ہوگی، چینج ہو گئی. ٹھیک ہے، بلکہ آپ نے نیچے پیج ہیں اس پہ بھی سیٹنگ اس کی چینج ہو رہی ہے. اوور آل سب پیج پہ چینجنگ ہو رہی ہے. لیکن جیسے ہی میں اس پہ
لینڈسکیپ میں کلک کرتا ہوں تو سارے پیج کیا ہو گئے لینڈسکیپ میں چلے گئے. ٹھیک ہے. اسی طرح میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں سائز میں تو سارے پیج کے لیگل میں ہو گئے. اچھا تو یہ دیکھیے گا اب ہم اس کے سیکشن بنانے لگے. تو میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں ماؤس کو ان سے پہلے تو میرا کرسر یہاں پر آ گیا. تو کرسر یہاں پہ آنے کا پیج لے آؤٹ میں جائیں گے. بریک میں جانے کے بعد میں نیکسٹ پیج کو کلک کرتا ہوں. اس کے بعد کرسر یہاں پہ رکھتا ہوں. کرسر یہاں پہ رکھنے کے بعد پھر بریک میں جائیں گے اور نیکسٹ پیج کو کلک کر دیں گے سیکشن بریک میں. یہ کلک کرنے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہمارا سیکشن بریک لگا کہ نہیں. تو ہم نے یہاں پہ اس کو کلک کیا شو ہائڈ بٹن کو. کلک کرنے کے بعد یہ دیکھیے گا ہمارا یہاں پہ شو ہو گیا سیکشن بریک. ٹھیک ہے. سیکشن بریک یہاں پہ شو ہو گیا. تو اب دیکھیں اس میں امپلیمنٹ کرتے ہیں. تو میں یہ پیج لے آؤٹ میں جاتا ہوں یا 2 کالم کرتا ہوں. جیسے میں نے 2 کالم کیا تو یہ دیکھیے گا یہ فرسٹ پیج پہ امپلیمنٹ ہوا ہے اور یہاں پہ سیکنڈ پیج پہ امپلیمنٹ نہیں ہوا اور تھرڈ پیج بھی امپلیمنٹ نہیں ہوا. تو اس پیج کو ہم آگے پیچھے کر کے موو کر سکتے ہیں. جیسے یہاں پہ پیج کی سیٹنگ کر سکتے ہیں. تو یہ دیکھیے یہ بھی ختم ہو گیا ہے اور یہاں پہ ختم کر کے دوبارہ اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں. تو دیکھیے اب اس نے صرف فرسٹ پیج پہ اس نے 2 کالم لیا ہے. میں سیکنڈ پیج پہ آتا ہوں, یہ اورینٹیشن میں جاتا ہوں, پورٹریٹ کی بجائے میں لینڈسکیپ کر دیتا ہوں. تو یہ دیکھیے گا فرسٹ پیج پہ یہ امپلیمنٹ ہوا ہے. تو میں نے اس کے 3 سیکشن بنائے ہیں. یہ فرسٹ پیج کا ہے اور یہ سیکنڈ پیج اور یہ باقی جو ہے یہ سب پیج پہ امپلیمنٹ, یہ تھرڈ پیج انکلوڈنگ ہے. میں چاہتا ہوں صرف اس پہ امپلیمنٹ ہو تو اس کے لیے ہمیں یہاں پر بھی ایک سیکشن بریک لگانا پڑے گا. تو پھر میں یہ بریک میں جاؤں گا اور نیکسٹ پیج پہ کلک کر دوں گا. اب دیکھیے گا بس اس پیج پہ امپلیمنٹ ہوگا اور یہاں پہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا. تو میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں, مارجن اگر میں چینج کرنا چاہ رہا ہوں تو دیکھیے گا صرف اس پیج پہ چینجنگ ہو رہی ہے. میں کوئی بھی مارجن لے کے آ رہا ہوں صرف اس پیج پہ چینجنگ ہو رہی ہے. تو یہ دیکھیے نارمل بھی لے کے آ رہا ہوں صرف اس پیج پہ چینجنگ ہو رہی ہے, باقی کسی پیج پہ کوئی چینجنگ نہیں آ رہی. تو یہ دیکھیے گا میں پیج بارڈر لگاتا ہوں. یہاں پہ بارڈر میں جائیں گے تو میں یہاں سے کوئی بارڈر پک کرتا ہوں. یہاں پہ سلیکٹ کرنا ہے دس سیکشن کو سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اوکے کے بٹن پریس کر دینا ہے. یہ بارڈر لگ گیا. آپ نے یہاں پر کوئی اور بارڈر لگانا ہے. پیج بارڈر میں جائیں گے تو سلیکٹ کرتے ہیں یہ والا بارڈر کرنے کے بعد آپ نے یہاں سلیکٹ کرنا ہے دس سیکشن کو سلیکٹ کرنے کے بعد اوکے کا بٹن پریس کرنا ہے. یہ دیکھیں بارڈر لگ گیا. آپ نے یہاں کوئی اور بارڈر لگانا ہے تو پیج بارڈر میں جائیں گے تو آپ یہ لگانا چاہ رہے ہیں یہ لگاتے ہیں اور ادھر سے کلر کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں, کلر یہ کر دیا ہے. ادھر سے آپ نے سب کو کلک کر دینا ہے. کلک کرنے کے بعد آپ نے یہ سلیکٹ کرنا ہے دس سیکشن, اوکے کر دینا ہے. تو یہ دیکھیے گا سب میں فارمیٹنگ الگ الگ میں نے کی ہے. اس پیج پہ دیکھیے آپ نے 2 کالم لگایا ہے, بارڈر چینج لگایا ہے, اس میں آپ نے پورٹریٹ سے لینڈسکیپ کیا ہے اور بارڈر بھی الگ لگایا ہے. تو اس میں ہم نے بارڈر سیپریٹ لگایا ہے اور فارمیٹنگ کی تھی تو صرف اس پیج پہ آپ نے رولر موو کر رہا تھا. تو یہ دیکھیے گا جیسے یہاں میں نے 2 کالم لگایا تو یہاں پہ دیکھیے گا یہ الگ الگ ہو گئے. ٹھیک ہے. تو یہ رولر دیکھیے گا 2 پورشن میں ڈیوائڈ ہو گئے. تو اگر میں اس کو 3 میں کروں گا تو یہ 3 کالم بن جائے گا. تو یہاں پہ رولر بھی 3 کالم میں پورشن میں ڈیوائڈ ہو جائے گا. پیج لیاؤٹ میں جائیں تو نیکسٹ دیکھیے گا بریکس میں جا کر کنٹینیوس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے ایک ہی پیج میں آپ نے کئی سیکشن بریک لگا سکتے ہیں. تو آپ ایک پیج کی فارمیٹنگ سیو کرنا چاہ رہے ہیں یا ایک ٹیکسٹ کی یا ایک لائن کی یا ایک پیراگراف کی یا اسپیسیفائڈ ایریا کی, آپ ایک ہی پیج کے اندر مختلف جگہ پر آپ سیکشن لگا کر آپ اس کی فارمیٹنگ کر سکتے ہیں. تو دیکھیے گا سب سے پہلے اس کا میں ویو تھوڑا سا لارج کر دیتا ہوں. لارج کرنے کے بعد ہم فرسٹ پیج پہ آ جاتے ہیں. تو میں کہتا ہوں یہاں پر میں نے سیکشن بریک یوز کرنا ہے کنٹینیوس کا. تو اس کنٹینیوس کے بٹن کو پریس کر دیں گے. بریک میں جا کر کنٹینیوس کے بٹن پریس کرنا ہے. تو پھر یہاں پہ ہم نے اس کو کلوز کرنا ہے. آپ یہاں پہ بھی کر سکتے ہیں. تو بریک کو رکھ کے یہاں پہ کنٹینیوس کو سلیکٹ کر دیں گے. تو جیسے یہاں پہ کریں گے تو یہ کلوز ہو چکا ہے. میں یہاں پہ کرسر اس پیرے میں رکھا ہے
یہ دیکھیے گا میرا کرسر جو انسرشن پوائنٹ ہے اس پیراگراف میں ہے، تو یہاں پہ میں سلیکٹ کرتا ہوں ٹو کالم کو، تو دیکھیے صرف اس نے اس پیرے کو پک کیا ہے۔ اگر میں یہ دیکھیے گا دوبارہ دیکھیے گا، میں یہاں اس پیج پہ رکھتا ہوں اور سلیکٹ کرتا ہوں ٹو کالم کو، اس نے جتنے بھی پیج تھے سب کو ٹو کالم میں کنورٹ کر دیا ہے۔ اگر آپ کنٹینیوس سیکشن بریک میں جائیں گے تو آپ اپنے اسپیسیفائڈ ایریا کو آپ فارمیٹنگ کر سکتے ہیں۔ تو میں یہاں پہ کنٹینیوس کا بٹن پریس کیا، کرسر یہاں پر تھا، پھر یہاں پہ کرسر رکھتا ہوں یہاں پر کہ یہاں پہ کلوز ہو جائے، تو یہ کنٹینیوس آ گیا۔ تو جیسے میں نے یہ دیکھیے گا 2 کیا 2 پہ آ گیا، میں چاہ رہا ہوں جو یہ پوائنٹ ہے تو یہاں پہ بریک لگا رہا ہوں کنٹینیوس کا، اور نیکسٹ بریک یہاں پہ لگا رہا ہوں کنٹینیوس کا۔ تو اب یہ دیکھیے گا میں نے 5 پیرے پہ ہسٹ میں نے کنٹینیوس سیکشن بریک لگایا ہے، تو میرا کرسر یہاں پر ہے، تو میں یہاں پہ جاتا ہوں لائن نمبرنگ میں کنٹینیوس، تو دیکھیے گا یہاں پہ میں نے 2 کالم کا فارمیٹنگ کی ہے اور یہاں پر لائن نمبرنگ آ گئی ہے کہ یہاں اس پیرے سے لے کر نیکسٹ پیرے تک جو کلوز ہے وہاں تک جو نیکسٹ پیرا جو سٹارٹ ہو رہا ہے وہاں تک جو اس کی لائن نمبر کیا آ رہی ہیں۔ تو اگر آپ نے اس پہ بھی آپ نے کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ جائیں گے بریکس میں کنٹینیوس، اور یہاں پہ آپ کلک کر دیں کنٹینیوس، تو آپ یہاں پہ رکھ کے آپ لائن نمبرنگ لگا دیں گے، تو یہ دیکھیے گا آپ لائن نمبرنگ یہ دونوں پیرا پر سیم تھی، اس نے آگے اس کو کنٹینیو کر دیا۔ یہاں پہ رکھ کے آپ لائن نمبرنگ میں جائیں گے، اس سیکشن کلک کریں گے تو یہاں نمبرنگ نیو سے سٹارٹ ہوگی۔ تو یہ دیکھیے گا میں نے یہاں سے لائن نمبرنگ کو کلک کیا تھا ریسٹارٹ ایچ سیکشن، تو وہ نئے نمبر سے اس کی کاؤنٹنگ سٹارٹ ہو گئی۔ تو یہ ہمارا تھا کنٹینیوس سیکشن بریک، یعنی آپ ایک ہی پیج میں ڈفرینٹ جگہ پر سیکشن بریک لگا کر آپ ڈفرینٹ فارمیٹنگ کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارا بریک میں جائیں گے ایون پیج کو ڈسکس کرنے کے لیے ہم اس کا ڈیٹا اس فارم میں لے کے آتے ہیں۔ میں یہاں پہ لکھتا ہوں چیپٹر نمبر 1، یہاں پہ میں لکھتا ہوں چیپٹر نمبر 2۔ یہ سیکنڈ چیپٹر میں نے لکھا۔ اب دیکھیے گا یہاں پہ میں اس ٹائم ہم بھی اب فرسٹ پیج پر ہیں اور یہ ہمارا سیکنڈ پیج ہے۔ میں یہاں پہ رکھ کے چیپٹر سے پہلے میں اس کو کلک کروں گا، کرسر ہمارا یہاں پہ آ گیا۔ یہاں پر آنے کے بعد میں بریک میں جاؤں گا، بریک میں جانے کے بعد میں ایون پہ کلک کرتا ہوں، تو دیکھیے آپ کا چیپٹر ہے وہ نیکسٹ پیج پہ چلا گیا، لیکن فرق کیا ہے، یہ آپ کا 1 ہے اور یہ 2 ہے، سیکنڈ پیج ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کا جو فرسٹ چیپٹر ہے وہ 1 سے سٹارٹ ہوا ہے اور باقی جتنے بھی چیپٹر ہوں گے وہ ایون سے سٹارٹ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو میں ایگزامپل دکھانے کے لیے میں آپ کو ایک فردر چیپٹر لکھتا ہوں یہاں پہ، تو میں یہاں پہ لکھتا ہوں چیپٹر نمبر، اگر آپ کو کلیئر سمجھ آ جائے، چیپٹر نمبر 3۔ چیپٹر نمبر 3 لکھنے کے بعد میں یہاں پہ کرسر کو ادھر لے کے آؤں گا، چیپٹر سے پہلے لانے کے بعد میں یہاں پہ ایون پہ کلک کروں گا۔ جیسے میں نے ایون پہ کلک کیا، اب دیکھیے گا یہ فرسٹ پیج ہے، میں اس پیج پہ ہوں تو یہ فرسٹ پیج ہے، اور اس پیج پہ جب میں نے کلک کیا تو یہ سیکنڈ ہے، اور جب اس پیج پہ کلک کیا تو یہ 4 ہے۔ دیکھیے اس میں تھرڈ پیج جو اسکپ ہو گیا ہوا ہے، تو اٹس مین یہ آڈ اور ایون اس لیے یوز ہوتے ہیں کہ جب آپ بک کی پرنٹنگ کرواتے ہیں تو آپ کا جو چیپٹر نمبر 1 ہے وہ آپ کا نمبر 1 سے سٹارٹ ہوگا، باقی جتنے بھی چیپٹر ہیں وہ آپ کے ایون پیج سے سٹارٹ ہوں گے۔ یہ دیکھیے گا چیپٹر سیکنڈ کو دیکھیے گا، یہ سیکنڈ پیج سے سٹارٹ ہو رہا ہے، جبکہ تھرڈ چیپٹر آپ کا 4 پیج سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ تو جو سیکنڈ پیج ہے، جو اس میں جو تھرڈ پیج ہے وہ بلینک آئے گا،
جب آپ بک کی پرنٹنگ کروائیں گے تو تھرڈ پیج اس میں بلینک آئے گا. اٹس مین آپ جب بک کی پرنٹنگ کرواتے ہیں تو آپ کے جتنے بھی چیپٹر ہیں، فرسٹ چیپٹر کے علاوہ جتنے بھی چیپٹر ہیں وہ ایون پیج سے سٹارٹ ہوں گے. اگر آپ کا کوئی بھی چیپٹر ایون پیج پہ کلوز ہو جاتا ہے اور نیکسٹ پیج وہ ایون سے سٹارٹ ہوتا ہے اور اس کے درمیان میں جو آڈ پیج ہوگا وہ ہمیشہ بلینک آئے گا، یعنی وہ پرنٹ ہوگا لیکن بک کے ساتھ پرنٹ ہوگا لیکن وہ بلینک ہوگا. اسی طرح ہم ڈسکس کر لیتے ہیں آڈ کو ڈسکس کر لیتے ہیں. تو جیسے میں نے یہ دیکھیے گا یہ فرسٹ پیج ہے اس ٹائم، تو میں یہاں پہ کرسر رکھ کے چیپٹر سے پہلے کرسر رکھنا ہے اور یہاں پہ میں جاؤں گا آڈ کو کلک کروں گا تو دیکھیے گا میرا اس فرسٹ چیپٹر پہ ابھی کرسر ہے تو یہاں پہ پیج نمبر 1 ہے. اب میں چیپٹر 2 پہ میرا کرسر چلا گیا تو یہاں پہ پیج نمبر 3 آ رہا ہے. تو اٹس مین آپ کے جتنے بھی چیپٹر سٹارٹ ہوں گے وہ آڈ سے سٹارٹ ہوں گے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کا جو چیپٹر ہے وہ آڈ پہ کلوز ہو جاتا ہے تو جو اس کے درمیان جو پیج سکپ ہو جائے گا وہ پرنٹ تو ہوگا لیکن وہ بلینک آئے گا کیونکہ آپ کے جتنے بھی چیپٹر ہے وہ آڈ فارمیٹ میں پرنٹنگ ہوگی. تو یہ دیکھیے گا میں ایگزامپل فردر دے دیتا ہوں. میں یہاں پہ لکھتا ہوں چیپٹر نمبر 3. چیپٹر نمبر 3 لکھنے کے بعد میں چیپٹر سے پہلے کلک کروں گا. کلک کرنے کے بعد میں پھر یہاں بریک میں جاؤں گا اور آڈ پہ کلک کر دیتا ہوں. اب دیکھیے گا پیج کی سیکوینس، یہ 1 ہے، 3rd ہے اور یہ 5 ہے. تو دیکھیے میں نے یہاں پہ ہر چیپٹر کو آڈ میں ہی کلوز کر دیا ہے تاکہ آپ کو کلیئرلی سمجھ آ جائے. یہ دیکھیے گا یہ 1 سے لے کر یہ 3rd پہ جمپ کر گیا اور یہ 3rd سے 5 پہ جمپ کر گیا. اس کا مطلب اس میں 2 پیجز جو ہے وہ سکپ ہیں، ایک ہے 2nd پیج اور 4th پیج. آپ کا 2nd اور 4th پیج پرنٹ ہوگا بک کے ساتھ لیکن وہ بلینک ہوگا کیونکہ آپ نے فارمیٹنگ اس طرح سے کی ہے جو آپ کا چیپٹر جتنے بھی چیپٹر وہ پرنٹ ہوں گے وہ آڈ پیج سے سٹارٹ ہوں گے. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر کہ کس طرح سے ہم پیج بریک لگا سکتے ہیں اور سیکشن بریک لگا سکتے ہیں. تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور لائک کریں. تھینک یو. اللہ حافظ.